أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ حق تقاتہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے الا مگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم مسلمان ہو وَاعْتَصِمُوا اور تھام لو بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو جمیعاً سب کے سب وَلَا تَفَرَّقُوا اور اس سے جدا نہ ہو تفرقے میں نہ پڑو وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تم پر کی گئیں اذ جب کہ کنتم تھے تم اعداء دشمن فألف پس اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان فأصبحتم پس ہو گئے تم بنعمتہ اس کی نعمت سے اخوانا بھائی بھائی وکنتم اور تھے تم علی شفا کنارے پر حفرت من النار آگ کے گڑے کے فانقذکم پس بچا لیا تمہیں منہا اس میں گرنے سے کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ اللہ تعالی لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی نشانیوں کو لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو
یا ایہا الذین آمنوا، تفسیر ان آیات کی دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں جہاں مخاطب کرتا ہے ایمان والوں کو، اس میں ایمان والوں کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے، ان کی عزت و اکرام بھی ہے کہ ایمان والوں ہی کی عزت ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ہے، اور عزت اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھنے والوں کی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ آواز دے کے اپنے پاس بلا کے اللہ قرآن میں یا تو کسی بات کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے اتقوا اللہ، اللہ نے حکم دیا تقوی اختیار کرنے کا، یا کسی برائی سے روکا جاتا ہے، یا امر آتا ہے یا نہیں آتی ہے۔ تو اس آیت میں امر ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کتنا ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، کہ اس کے تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ اب اللہ کے تقوی کا حق عام مومنوں کے یعنی کے لیے ویسا تقوی اختیار کرنا جیسے کہ اس کا حق ہے، اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا انبیاء نے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں تخفیف کر دی، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ڈر سکتے ہو، جو تمہاری استطاعت میں ہے، آخری حد جو تقوی کی تمہارے دل میں ہے نا، وہاں تک ڈرتے رہو۔ تو کچھ علماء نے کہا یا کہ یہ آیت جو ہے نا منسوخ ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، منسوخ اس لیے ہے کہ انسان عام مومن تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، نسخ وہاں آتا ہے جہاں پہ اگر دو آیتیں ہیں، دونوں میں آپس میں تضاد ایسا پایا جاتا ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں دونوں آیتیں جو مختلف احکام کی ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک مفہوم واضح سامنے آ جائے تو وہ نسخ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس آیت کے ساتھ جو جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس اللہ سے ڈر جاؤ اتنا جتنی تمہاری استطاعت۔ منسوخ اس لیے نہیں ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا کر کے مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو
جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری ہمت ہے، جتنا تقوی اختیار کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ لہذا یہ دونوں آیتوں میں یہ جمع ہو جاتی ہیں اس بات پر کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اتنا تقوی اختیار کیا جائے جتنی تمہاری استطاعت اور قدرت ہے۔ حق تقاتہ، تو تقوی اللہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود نے غالباً بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اختیار کیا جائے۔ تو اس میں انسان اپنی پوری طاقت خرچ کرے کہ جہاں اللہ نے روکا ہے، جہاں تک اس کی ہمت، استطاعت اور قدرت ہے، طاقت ہے، وہاں تک جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کو ادا کرے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے جہاں تک اس کی ہمت ہے، آخری حد، وہاں تک اس سے بچ کے رہے۔ یہ بھی تقوی ہے۔ اور تقوی جیسے کہ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی خاردار راستہ ہے اور کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، آپ اس میں سے گزر رہے ہیں تو آپ اپنے دامن کو سمیٹ کے چلیں گے تاکہ کوئی کانٹا آپ کے دامن میں الجھ نہ جائے، تو ان سے بچنا تقوی ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ وقا سے ہے، بچاؤ سے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا زندگی کی راہ ہے، راستہ ہے جس میں ہم اپنا سفر طے کر رہے ہیں، اور اس میں کانٹے ہیں، وہ کانٹے معصیت ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، وہ گناہ ہیں، ان سے بچ بچ کے چلنا وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تمہیں آئے موت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب موت کا تو کسی کو پتہ نہیں کس لمحے آ جائے، اس لیے اس آیت میں ہر لمحے، ہر وقت مسلمان رہنے کا حکم ہے۔ اور مسلمان رہنا کیا ہے کہ تم کسی بھی حالت میں اللہ کی نافرمانی نہ کر رہے ہو، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا مسلمانی ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہونا مسلمانی ہے، وہ اسلام ہے، وہ فرما برداری کہ تم اللہ کا حکم مان رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی ہر حال میں زندہ ہو جب تک اسلام پہ زندہ رہو، اور اسی حال میں تمہیں موت آئے کہ جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام کی حالت میں ہو۔ اور موت تو اچانک آ جاتی ہے نا، اب تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیمروں نے بہت سارے سین ہمارے لیے محفوظ کر دیے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے عبرت ہے کہ کوئی بندہ ہے اللہ کی نافرمانی میں شراب پی کے ڈانس کر رہا ہے اور مرتے مرتے اور ڈانس کرتے کرتے ادھر ہی مر جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں موت آئی نا۔ اور اس کے برعکس ہمیں ایسے منظر بھی ملتے ہیں، کتنے قراء حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف دیتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہی ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ مناظر اب ہم عام ہمیں مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کتنی نشانیاں رکھی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اسلام کی حالت میں وہی مرتا ہے جس کی زندگی اسلام کے مطابق ہے۔ ہم عموماً ہماری زبان پر یہ کلمہ رہتا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت دے، اللہ ہم جب مرے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ آرزو کرنے سے تو نہیں ہوگا، یہ تبھی ہوگا جب زندگی پوری لا الہ الا اللہ کے مطابق گزار رہے ہیں، تو پھر یہ توفیق ہوگی کہ آخری وقت لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، آخری وقت اللہ کی فرما برداری میں، جیسا کہ فلسطین کا مجاہد ہم نے دیکھا، گولی لگی سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں پڑے پڑے اللہ کے سپرد کر دی اس نے اپنی زندگی۔ تو کتنے یہ شرف ہے اللہ تعالیٰ کا، حسن خاتمہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے ایمان والوں کو کہ ان کی موت اسلام پر آتی ہے، ان کی موت فرما برداری پر آتی ہے، اور ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ کلمہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی وصیت انبیاء نے اپنے بچوں کو کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اسی کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں نہ موت آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِم اعتصام تھامنا، التزام لازم پکڑ لینا، یہ اعتصام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، التمسک جڑ جانا، اللہ کا حکم ہے، ایمان والوں کو بلا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جہاں پہ اللہ کے تقوی کا حکم دیا، دوسرا حکم ایمان والوں کو یہاں دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو، جمیعاً سب کے سب۔ اب اللہ کی رسی کنایتاً کہا گیا، اللہ کی رسی کنایا ہے قرآن کے بارے میں، اللہ کی رسی کنایا ہے اسلام کے بارے میں، اللہ کی رسی کنایا ہے ہر اس شے کو اپنانے کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ پورے کا پورا اسلام اللہ کی رسی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سب اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یہی معنی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، پورے کے پورے اس رسی کو تھامنا ہے۔ یہاں پہ دو مفہوم سمجھ لینے چاہیے، ایک تو یہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ساری اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، یہ نہیں کہ کچھ احکام لے لیے، کچھ احکام دیکھا کہ اس میں تو ہمارے لیے کچھ مصیبت ہے، مسئلہ ہے، تو ان کو پیچھے کر دیا، ایسا نہیں ہے، ساری رسی کو تھامنا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی دھاگا پکڑ لیا، کسی نے کوئی دھاگا پکڑ لیا، ساری رسی نہیں تھامی، کسی نے تبلیغ کو پکڑ لیا، کسی نے جہاد کو پکڑ لیا، کسی نے توحید کو پکڑ لیا، کسی نے محبت آل بیت کو پکڑ لیا، تو کسی نے محبت رسول کو پکڑ لیا۔ یہ تو دھاگے ہیں مختلف،
ساری رسی کو پکڑنا ہے، ساری رسی، توحید بھی اپنانی ہے، سنت بھی اپنانی ہے، اہل بیت سے محبت بھی کرنی ہے، اور جتنے تفرقے کی باتیں ہیں، تفرقہ یہ ہے کہ اس رسی کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جانا، یہ تفرقہ ہے۔ اس رسی کو تھامنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ قرآن ہے، اور قرآن وہ رسی ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ نے زمین پہ لٹکایا ہوا ہے، اس زمین پہ جہاں پہ فتنے ہیں، جہاں پہ کفر ہے، جہاں پہ الحاد ہے، جہاں پہ گناہوں کے گڑھے ہیں، کھائیاں ہیں، جہاں پہ آگ ہے، مصیبتیں ہیں، فتنوں کے ایسے طوفان ہیں کہ انسان اس سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی رسی کو تھام نہ لے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں، گہری کھائی، سیدھا پہاڑ، اوپر بندہ چڑھ نہیں سکتا، اور پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی کھڑا ہو اور اس کے ہاتھ میں مضبوط رسہ ہو اور وہ اس رسے کو ادھر سے لٹکا دے، اور جو اس میں گرا ہوا ہے کھائی کے اندر، اسی رسے کو تھام کر ہی اوپر آ سکتا ہے۔ تو ہم دنیا میں نیچے اس طرح گرے ہوئے ہیں کھائیوں کے اندر، جب تک، اور وہ رسی لٹکانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور وہ رسی اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ جو اس کو تھامے گا وہی بچے گا، جو نہیں تھامے گا وہی گڑھا اس کے لیے آگ کا گڑھا بن جائے گا، جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ وہ جہنم ہے جس میں وہ گرا ہوا ہے۔ وہ جو معصیت اور جو بھی نافرمانی کے کام ہیں، جو گناہوں کے کام ہیں، وہ سارے کے سارے اس دنیا میں اگرچہ اس میں وہ لذت اور سرور محسوس کر رہا ہے، وہ سب عارضی اور چند لمحوں کی ہے، حقیقت میں وہ آگ ہی ہے۔ چاہے وہ مال کھا رہا ہے حرام یا یتیموں کا، یا وہ کسی بھی طرح کا ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم وہ اپنی ذات پر کر رہا ہے، وہ گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ آگ میں ہے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور ہم نے کیا کیا کہ اس رسی کو لپیٹ کے غلافوں میں رکھ دیا، حالانکہ ہر وقت اس کے ساتھ اعتصام کیا ہے، جڑے رہنا اس کے ساتھ، اس کو پکڑ کے ہی رکھنا، چھوڑنا نہیں کسی حالت میں بھی۔ تو ہمیں چھوڑے ہوئے زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں پڑھایا جا رہا ہو تو وہاں سے ہم ایسے بھاگتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کتنا ضروری کام ہے جو رہ گئے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو قرآن کی محفل ہے وہ اعتصام باللہ ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہی وہ صلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تعلق ہے، ربط ہے جو مضبوط کرتا ہے، اور فوراً اس محفل کے اوپر اسی وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے خبر دی ہوئی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اتنی بشارتیں ہیں اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، یتلونہ ویتدارسونہ، یہ مدارسہ ہو رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، الفاظ کو سمجھا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ نورانی ہے، ایک ایک لفظ ہمارے رب کا ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ کیا سعادت اور خوش نصیبی ہے انسان کی کہ وہ کلام جو اللہ کا ہے انسان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ کیا تعلق جڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا رحمتیں ہوتی ہیں، کیا فضیلت ہے اس بات کی، کیا عظمت ہے اس قرآن کی
کہ انسان کو کس طرح گہرے کھڈ سے انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، وہ رسی کے ذریعے ہی چڑھتا ہے. یہی رسی قرآن ہے. یہ عظمت اور رفعت جو ہے اس رسی سے ملتی ہے. یہ حبل اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی، اس کو تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سارے احکام لینے ہیں، ساری رسی کو لینا ہے، اور سب لوگوں نے لینا ہے. سب جتنے دور دور گئے ہوئے ہیں سب اس کی طرف اکٹھے ہو جائیں. جتنے اختلافات ہیں قرآن کی روشنی سے دور کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے میں کون ہے؟ اس رسی سے جدا نہ ہو جاؤ. جو اس رسی سے جدا ہے وہ فرقہ ہے، وہ تفرقہ ہے، وہ جدا ہونا ہے. وہ قرآن سے جو دور ہے وہ تفرقے میں ہے. جو قرآن سے روشنی نہیں لے رہا اور اپنے تائیں اس نے نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول نے کوئی اپنی نمونہ رکھا، تو اس سپیسمن کے علاوہ کوئی عمل کر رہا ہے، وہ تفرقے میں ہے. نام لیبل اس کے اوپر جو مرضی لگا لے. جیسا کہ آج کل ہم ان ربیع الاول کے دنوں میں دیکھ رہے ہیں، ایک اپنا ہی دین بنایا ہوا ہے. اللہ نے تو وہ یہ عید نہیں دی. عید میلاد جس کا ہم نے نام رکھ دیا، نام بھی خود رکھا، نہ اللہ نے کہیں حکم دیا قرآن میں ہے کہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرا میلاد منایا کرو. تو یہ کس نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ہو اور انسان اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، در حقیقت وہ ایک نیا دین بنا رہا ہوتا ہے. وہ ایسا دین، نیا دین ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے، علیحدہ ہے، اس کا تعلق نہیں ہے. یہ تفرقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے کہ ایسی راہیں، ایسے راستے نہ بناؤ. صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے جس پر اللہ کے رسول چلیں، اس پہ چلے آؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا. اس راستے سے جدا نہ ہو، اس رسی سے جدا نہ ہو. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اب جو شخص اللہ کے قرآن پڑھ کے اس کی طرف بلاتا ہے، وہ اعتصام باللہ ہے، اس نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے. جو اس کے علاوہ شعر و شاعری کر کے لوگوں کے جذبات بڑھا کے کہیں اور ہی لے جاتا ہے، کوئی اپنی شخصیت کی طرف لے آتا ہے، کوئی اپنے کسی کے تصور میں لے جاتا ہے جی، تو وہ اللہ سے جدا کرتا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی سے جدا نہ ہو، علیحدہ نہ ہو، اختلاف میں نہ پڑو. اور جہاں بھی اختلاف آئے، رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر دو. اللہ سے فیصلہ لے لو، اللہ کے رسول سے فیصلہ لے لو. وَفِيكُمْ رَسُولُ. پڑھا نا ہم نے اس سے پہلی آیت میں، تم میں اللہ کے رسول ہیں. جب تک آپ حیات تھے آپ سے پوچھا جائے، آپ کے پاس آیا جائے، آپ سے فیصلہ لیا جائے. جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. قرآن نے کتنی جگہ پہ بتایا کہ اللہ کے رسول فوت ہوئے ہیں، اس دنیا سے گئے. جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ جانے والے ہیں. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کی تفسیر دیکھیں صحابہ کرام نے کیا کیا. تو جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ سے فیصلہ لینا کیا ہے؟ آپ کے اقوال موجود ہیں، آپ کے احادیث موجود ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے. ان سے پوچھنا اللہ کے رسول سے پوچھنا ہے، اس کے مطابق اپنا عمل، اپنا عقیدہ بنانا. یہ اعتصام بحبل اللہ ہے. اللہ سے پوچھنا، قرآن سے پوچھنا، رسول سے پوچھنا، حدیث سے پوچھنا ہے قیامت تک. وَلَا تَفَرَّقُوا. ان دونوں سے جدا نہ ہو. یہ اللہ کی رسی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور اللہ سبحانہ وتعالی یاد کرا رہا ہے، اور یاد کرو
نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، وہ نعمت کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء، کہ تھے تم دشمن، فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اب جتنے بھی عرب تھے قبائل آپس میں لڑ رہے تھے، مدینے میں اوس اور خزرج کی لڑائی تھی، اور یہود اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اس لڑائی کو، کیونکہ وہ لڑتے رہیں گے تو ان کا فائدہ تھا۔ ان کا فائدہ کیا تھا؟ لڑ کے آپس میں دونوں قبیلے نہال ہوتے تھے، پھر ان کو ضرورت پڑتی تھی تو ادھار جا کے یہودیوں سے لیتے تھے، یہودی ان کی زمینیں ان سے گروی رکھ کے ان کو پیسے دے دیتے تھے، یہ لو خرچ کرو اور خرچ کرو اور لڑو، پھر اور زمینیں ان کو دے گروی رکھ کے اسی طرح وہ قبضہ کرتے رہے مدینے پر۔ اور یہ صرف اوس اور خزرج ہی کی لڑائی نہیں تھی، جیسا کہ حالی نے لکھا ہوا ہے نا، کہیں پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، ہر بات پہ لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو یہ ان کی عادت تھی اور اس پہ وہ فخر کرتے تھے، کہتے تھے ھذا وھذا دابنا یودا دمن ویراق دم، خون بہانا تو ہمارا مشغلہ ہے، ظلم کرنا یہ ہماری شان ہے، اگر ہمیں کوئی دشمن نہ ملے ظلم کرنے کے لیے تو ہم اپنے بھائی پر ہی ظلم کرتے ہیں، ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ ان کے حالات تھے، اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمن ایک دوسرے کے، فألف بین قلوبکم، اللہ سبحانہ وتعالی نے الفت پیدا کر دی دلوں کے اندر۔ پہلے دشمنی تھی، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے کے مال لوٹ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے ان میں اخوت پیدا کر دی، بھائی چارہ پیدا کر دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا، آپ کی بعثت سے ان میں محبت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ جو اوس اور خزرج ہر وقت جنگ میں رہتے تھے وہ بھی بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت کی؟ اللہ کی نعمت سے اخوان بنے، یہ ایمان جو ہے نا یہ اخوت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان حبل اللہ کو تھامتا ہے نا، پھر تفرقے کی باتیں نہیں رہتی، پھر نفرتیں نہیں رہتی۔ اللہ کی نعمت ایسی ایمان کی دل میں آتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اظہار اور محبت کے جذبات بڑھتے ہیں، اخوت بڑھتی ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے۔ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ جو ہے نا یہ کفر کا گڑھا، کفر کا گڑھا، کھائیاں کفر کی، وہ آگ کے گڑھے ہیں دنیا میں، آگ کے گڑھے ہیں کفر کے، الحاد کے، شرک کے، گناہوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں رسی پھینکی نا اپنی، ایمان لائے، اس رسی کو تھاما تو اس رسی سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو گئی۔ تم گڑھے میں گرے ہوئے تھے، اس رسی کو تھاما تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گڑھے سے نکال لیا۔ اللہ نے رسی پھینکی، اللہ نے نکالا، تم بھی تھامو تم بھی نکل آؤ گے۔ اور اے یہ صحابہ کرام مخاطب ہیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے میں، اور جو اسی حالت میں مر جاتا تو جہنم میں رہتا نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچا لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور اس گڑھے سے تمہیں نکالا۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس گڑھے سے تمہیں نکال لیا۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کتاب اللہ جو ہے نا وہی هو حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض،
حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو حبل اللہ اس قرآن میں آیا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی تفسیر کی کہ وہ قرآن ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ لٹکائی ہوئی ہے کہ اس کو تھام لو اور زمین میں جتنے فتنے ان سے، جتنے طوفان ہیں ان سے بچ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے